أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ سورة البقرہ آیت نمبر 148 سے 150 تک۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ اگر کسی ساتھی کو عذر نہیں ہے تو قریب ہو جائیں، تھوڑا آگے ہو جائیں۔ دینی علم کی مجلس، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شوق کا اظہار کرنا چاہیے۔ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، واو زبر واہ، حرف عطف، اگلی بات کو پچھلی بات سے جوڑنے کا لفظ، اور ترجمہ ہے اس کا اور۔ لِكُلٍّ، لام کا مطلب ہے واسطے کے لیے، اور کل کا مطلب ہے ہر کوئی۔ تو کیا مطلب ہوا؟ وَلِكُلٍّ، واسطے ہر کسی کے، واسطے ہر کسی کے، وجہتن، منہ کرنے کی جگہ، جس طرف منہ کیا جائے وہ ڈائریکشن، تو اس کا ترجمہ ہم کر لیں گے قبلے سے۔ واسطے ہر کسی کے، وجہتن قبلہ ہے، ہوا کہ وہ بندہ، وہ ہر کوئی، واسطے ہر کسی کے ایک قبلہ ہے کہ وہ بندہ، یعنی ہر بندہ، مولیہا، اسی کی طرف رخ کرتا ہے، اسی کی طرف چہرہ کرتا ہے۔ ہر کسی کے واسطے اللہ نے ایک قبلہ قرار دیا، اور اس قبلے کی طرف وہ لوگ، اپنے اپنے قبلے کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، آگے نکلو، فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، آگے نکلو، الخیرات، نیکیوں میں، نیکیوں میں آگے نکلو، مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ تمہیں تمہارا قبلہ بتا دیا گیا ہے، اس قبلے کی طرف رخ کر کے جتنا اللہ سے کما لو نیکیاں، اللہ کی عبادت کر کے، اور اس کے علاوہ بھی، نماز کے علاوہ بھی جو عبادت کے بہت سارے کام ہیں، ان میں آگے بڑھو۔ اینا، اینا کا مطلب ہوتا ہے کہاں، کس طرف، لیکن آگے لگ گیا ماں، اینا ماں، تو اب اس کا مطلب ہو گیا جہاں بھی، جس طرف بھی، اینا ماں، جس طرف بھی، تکونو، تم ہو، جہاں کہیں بھی تم ہو، یاتی بھی، یہ پیچھے بھی گزرا تھا ایسا لفظ، یاتی کا اصل مطلب ہوتا ہے کسی کا خود آپ کے پاس آنا،
یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے ساتھ با جڑ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا، لانا۔ یاتی بھی، جہاں کہیں بھی تم ہو لے آئے گا، کم تم ساروں کو، لے آئے گا تم ساروں کو، اللہ اللہ تعالی، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لا حاضر کرے گا اپنے سامنے، قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے سامنے حاضر کر دے گا، جمیعا سب کو اکٹھا، سب کو اللہ اپنے سامنے حاضر کر لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، ان کا مطلب ہے بے شک، پکی بات ہے، اللہ کہ اللہ، علا اوپر، کلی ہر، دوبارہ آ گیا کلی، اوپر بھی تھا ولی کلن، علا کلی ہر چیز کے اوپر، اللہ اوپر، کلی شیئن ہر چیز کے، قدیر پورا کنٹرول، پوری قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، دوبارہ واو آ گیا، حرف عطف ہے، ترجمہ ہے اس کا اور، من حیث، من کا مطلب ہے سے، حیث جگہ کے لیے لفظ ہوتا ہے، یہ جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فولی، تو پھیر، وجہ کا، چہرہ اپنا، جہاں کہیں سے بھی تو نکلے تو پھیر چہرہ اپنا، شطر الطرف، مسجد الحرام، مسجد حرام کے۔ پچھلی آیتوں میں بھی یہی فرمایا گیا تھا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے عبادت کرنی ہے، یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہاں اپنے گھر کی، اپنے علاقے کی، اپنی مسجد کی بات تھی، یہاں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جدھر کہیں سے بھی دنیا میں نکلیں، بندہ سفر کی حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اب میں فلاں اسٹاپ سے نکلا ہوں، اب فلاں اسٹیشن سے نکلا ہوں، اب فلاں ایئرپورٹ سے نکلا ہوں، اب فلاں علاقے سے نکلا ہوں، تو مسافر یہی باتیں کرتا رہتا ہے نا، تو اس سے مراد ہے سفر، کہ جب آپ سفر میں ہوں تب بھی آپ نے منہ کدھر کرنا ہے؟ کعبے کی طرف۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی، لل لام زبر لا کا مطلب ہے پکی بات ہے، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی پکی بات ہے کہ حق ہے، للحق، یہی پکی بات ہے کہ حق ہے، من ربک، تیرے پروردگار کی طرف سے۔ یہ جو کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے، یہ برحق حکم ہے تیرے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ، واو آ گیا دوبارہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے پرواہ، نوٹس نہ لینے والا، نہیں ہے اللہ نوٹس نہ لینے والا، جس کو بے پرواہ کہہ رہے ہیں ہم، کہ اللہ پرواہ نہ کرے کہ کافروں نے کیا کیا، مسلمانوں نے کیا کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر چیز کا نوٹس رکھتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے بے پرواہ، عَمَّا تَعْمَلُونَ، عن ان چیزوں سے، ما جو کچھ کے، تعملون تم لوگ عمل کرتے ہو، اور من حیث جہاں کہیں سے، خرجتا تو نکلے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر اپنا رخ مسجد حرام کی طرف۔ دوبارہ تاکید کے لیے وہی جملہ آیا، اور اصل نیا حکم اس کے ساتھ جوڑ کے آگے بتانا تھا، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی، کنتم، اے امتیو تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فولو، تو پھیرا کرو، وجوہکم، اپنے اپنے چہرے، شطرہ، اسی کی طرف، یعنی مسجد حرام کی طرف۔ لام زیر لی کا مطلب ہے تاکہ، پچھلے کام کی وجہ بتا رہے ہیں، پچھلا کام جو بتایا اس کی وجہ آگے بتا رہے ہیں، لی تاکہ، اللہ نہ رہے، للناسی
لام زیر لی کا مطلب ہے واسطے، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، تاکہ نہ رہے لوگوں کے واسطے علیکم تمہارے خلاف حجہ کوئی حجت بازی، کوئی بحث، کوئی دلیل، الا الذین سوا ان لوگوں کے ظلموا جو ظالم ہیں، منہم جنہوں نے ظلم کیا ہے، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے کیا ہے ظلم، منہم ان میں سے یعنی لوگوں میں سے، وہ تو بحث بازی سے باز نہیں آئیں گے، جو ظالم ہیں نا وہ بحث سے باز نہیں آئیں گے۔ فلا تخشوہم تو مت ڈرو ان سے، مت ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرتے رہو مجھ سے، وخشونی اور ڈرتے رہو مجھ سے، ولی اتم اور یہ حکم کیوں دیا؟ ایک تو اس لیے دیا کہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت نہ ملے، دوسرا اس وجہ سے یہ حکم دیا ولی اتم لام زیر لی واسطے کا ترجمہ ہوگا، اور اس واسطے کہ اتم تمام کروں، پورا کروں، میں اللہ فرما رہے میں پورا کروں نعمتی اپنا انعام علیکم تم پر، اور اس واسطے کہ میں پورا کروں اپنی نعمت تم پر۔ ایک اور وجہ بتا رہے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ ان آیتوں کا۔ 3 آیتیں ہیں 48، 49، 47، 100 کے ساتھ۔ پچھلی مجلس میں جو احباب موجود تھے وہ یاد کریں کہ بات چل رہی ہے قبلہ چینج کرنے کی۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام کو کیا حکم تھا؟ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ مکے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے رہے، لیکن ایک خاص انداز سے۔ وہ خاص انداز کیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے کعبے کی اس دیوار کے قریب جا کے کھڑے ہوتے تھے کہ جس دیوار کی طرف سے جب مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں تو کعبہ بھی سامنے ہو جائے اور مسجد اقصیٰ بھی سامنے ہو جائے۔ تو بظاہر دیکھنے والوں کو جن کو پتہ نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ کس طرف منہ کر رہے ہیں؟ کعبے کی طرف۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا مقصد کعبے کے ساتھ ساتھ اصل جو قبلہ تھا مسجد اقصیٰ اس کی طرف منہ کرنے کا ہوتا تھا۔ مدینے میں آ گئے، مدینے میں ایسا کرنا ممکن نہیں رہا۔ اگر کعبے کی طرف منہ کریں تو کمر مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کریں تو کمر کعبے کی طرف ہوتی ہے۔ تو مدینے میں آ کر مجبوراً نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف گویا کمر کر لی۔ اصل ارادہ تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے کا تھا، لیکن لازمی طور پر یہ بھی ہو گیا۔ تو یہودیوں نے اس بات کو اچھالا کہ جی دیکھو یہ ہمارے اپنے قبلے کو چھوڑ کر اب ہمارے قبلے کی طرف آ گئے ہیں، اس بات کو انہوں نے اچھالا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو دلی محبت بھی زیادہ جو تھی وہ کعبے سے تھی، اور یقیناً کعبہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو دھرتی پہ عبادت کے لیے بنایا گیا۔ اللہ نے یہ محبت نبی کے دل میں ڈالی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام مدینے میں آنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ مجھے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مل جائے۔ وہ حکم بھی آ گیا چند مہینوں کے بعد۔ جب وہ حکم آ گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اور سارے مسلمانوں نے اب منہ کدھر کر لیا؟ کعبے کی طرف۔ اب یہودیوں نے تو طوفان مچا دیا اور عجیب عجیب سوال پوچھنے لگے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کعبہ کون، قبلہ آپ کا کیا ہوگا، کس طرف ہوگا؟ اور مسلمانوں کو بہت کنفیوز اور پریشان کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو ان آیتوں پیچھے سے چند آیتوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کھلے لفظوں میں فرما دیا کہ آپ کا قبلہ آج سے کعبہ ہے، آپ نے اسی کی طرف منہ کرنا ہے۔ اور یہ بات ان یہودیوں کو پہلے سے پتہ تھی، ان کی کتابوں میں آپ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، آپ کو یہ سچا نبی پہچانتے ہیں۔ اپنے سگے بیٹے کو پہچاننے سے زیادہ آپ کو یہ پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔
پھر بھی ان کے منافقت اور خباثت ایسی ہے کہ یہ سوالات بنا بنا کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی شک میں نہ پڑے، یہ جو کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے یہ پہلے سے طے تھا اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اس پہ عمل کریں. آج جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں اس میں اللہ رب العزت کعبے کی طرف منہ کرنے کی ان حکمتوں اور ان حقائق کے سلسلے کو آگے مزید چلا رہے ہیں. ایک حکمت اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ جی ہر کسی کے واسطے ایک قبلہ بنایا گیا، ہر کسی کے واسطے ایک خاص قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں. تو چونکہ اسلام ایک مستقل دین اور مستقل مذہب ہے تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ جس طرح ہر مستقل مذہب کا عبادت کا طریقہ بھی ایک ہوتا ہے، ان کا قبلہ بھی ایک ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا کہ دین اسلام جو کہ ایک مستقل بذات خود پورے کا پورا بھرپور مذہب ہے تو اس کا قبلہ یہودیوں سے الگ ہو. تو ایک وجہ ایک حکمت یہ بھی ہے، ورنہ دنیا بھر کے منافقین اور سادہ لوح انسان وہ کنفیوز ہوتے، پریشان ہوتے کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جو اپنا مستقل کوئی ڈائریکشن اور قبلہ بھی نہیں رکھتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی اس سنت کو جاری فرمایا جو اللہ کی شروع سے چلی آ رہی تھی کہ ہر مذہب والوں کا اپنا اللہ نے کیا بنایا؟ قبلہ بنایا. تو مسلمانوں کا قبلہ کیا بنا دیا؟ کعبہ بنا دیا. اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے. ایک یہ بات سمجھا دی. آگے فرمایا فاستبقوا الخیرات، یہ تمہیں سوالات میں الجھا کر فضول بحث بازیوں میں لگا کر تمہاری پرواز کو متاثر کریں گے، تمہاری پرواز کو متاثر کریں گے. ان کو مزید سمجھانے میں ٹائم ضائع نہیں کرو، ان کے سوالوں کے جواب دینے میں ٹائم ضائع نہیں کرو. اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں آگے بڑھو. تمہیں اللہ نے تمہارے عمل کرنے کے لیے طریقہ کار بتا دیا، ڈائریکشن بتا دی، قبلہ بتا دیا، اعمال بتا دیے. ان اعمال کو اہمیت دو، اپنی دنیا اور آخرت کی خیر برکت اور نجات اور ثواب حاصل کرنے میں اپنی انرجی لگاؤ. ان منافقوں کو سمجھانے میں وقت ضائع نہ کرو. یہ پکا ٹھکا عزم کر کے آئے ہیں کہ ماننا نہیں ہے، بس ٹائم ضائع کرنا ہے. بعض دفعہ ہمارے نوجوانوں کو بڑی اس میں بے چینی ہوتی ہے. وہ جی میرے کولیگ ہیں، میرے دفتر میں کام کرتے ہیں، میرے یونیورسٹی کے ساتھی ہیں، ان کو فلاں پریشانی ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں. میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں. انہوں نے یہ پوچھا ہے جی، ایسا جواب دیں کہ بس وہ مان جائے. ادھر اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. بھائی تم نے سمجھا لیا نا اس کو، تم اس کے ساتھ اتنے مہینوں سے اتنے سالوں سے ہو، اس کو سمجھاتے رہتے ہو. اس نے ماننا ہوتا وہ مان جاتا. اس کو 2 کروڑ سال کی عمر ملے گی تب بھی نہیں مانے گا. جس نے یہ عزم کر لیا ہے کہ ہدایت قبول نہیں کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کا محتاج تھوڑی ہے کہ منتیں کر کے اس کو ہدایت دے گا. فاستبقوا الخیرات، اپنے اعمال میں آگے بڑھو. خود غرضی اختیار کرو بھائی، اپنا وقت قیمتی بناؤ. فاستبقوا الخیرات، اپنے اعمال میں آگے بڑھو. اینما تکونوا، ابھی دنیا میں تمہیں اختلاف نظر آ رہا ہے، دنیا میں تمہیں نظر آتا ہے یار وہ تو مانا نہیں، وہ تو سمجھا نہیں. اگر میرا دین سچا ہے، اگر میرا مذہب برحق ہے تو پھر میں اس کو منا کیوں نہیں پا رہا، پھر میری بات اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. ارے بھائی ہم نبی سے بڑے تو نہیں ہیں، ہماری بات میں نبی کی بات سے زیادہ اثر تو نہیں ہے. نے نبی کی بات نہیں مانی، کتنے نبیوں کی کتنوں نے باتیں نہیں مانی. تو یہ جو دنیا میں اختلاف ہے اس کو رہنے دو. جتنا تمہارے بس میں ہے اتنا سمجھاؤ. تبلیغ کرنا تم پہ فرض ہے، لیکن کسی کا دل چیر کے اس کے اندر ہدایت چبھو دینا، ڈال دینا تمہارے بس میں نہیں. تمہارے بس میں نہیں ہے، نہ تم کر سکتے ہو، نہ تمہیں اس کا پابند بنایا گیا. تو یہ جو اختلاف ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، جانے دو. اینما تکونوا، تم جدھر کہیں بھی ہوگے، یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے حاضر کر لے گا اپنے سامنے. پھر وہ قدرت اور وہ اختیار اللہ کے پاس ہے کہ منا کے چھوڑے گا بات، اور لوگ مانیں گے
اور پھر منتیں کریں گے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے یا اللہ، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب ہم تیرے نبی کے حکم پورے کر کے واپس آئیں گے، لیکن پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آگے تاکید فرمائی جا رہی ہے، چونکہ حکم بڑا اہم تھا اور پروپیگنڈا اس کے خلاف بہت زیادہ تھا، اور منافقین اور یہودی بڑی اس بات کو جو ہے بڑا ہوا بنا کر، بتنگڑ بنا کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی بھرپور کوشش میں تھے، تو اللہ رب العزت نے تاکید اتاری، 3-4 دفعہ یہ حکم دہرایا۔ پہلے گھر میں اور اپنے محلے کی مسجد میں اور اپنے علاقے کی بات تھی، اب فرمایا جدھر کہیں سے بھی نکلو تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اور یہ اللہ کی طرف سے پکی ٹھکی برحق بات ہے۔ لوگوں کے الجھانے سے الجھ مت جانا، لوگوں کے کنفیوز کرنے سے کنفیوز مت ہو جانا، پورا یقین اور اعتماد کے ساتھ اس پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے بے پرواہ نہیں ہے۔ جو حق پا لینے کے بعد، حق سمجھ جانے کے بعد اس پہ مضبوط ہو کے جم جائے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے، اللہ اس کے حساب سے اس کو اجر دے گا۔ اور جو حق سمجھ آنے کے بعد بھی لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو، لوگوں کی چیزوں سے متاثر ہو اور پھر اس کے پاؤں ڈگمگائیں، تو یہ اپنا خسارہ اور نقصان کر رہا ہے۔ اور جو حق سمجھ آ جانے کے باوجود اس کا انکار کر دے اور انکار کر کے الٹا مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، اللہ ان سے بھی باخبر ہے، اللہ سب کا حساب کر لے گا۔ تو جہاں کہیں سے بھی نکلے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر۔ یہ تاکید کے لیے ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے، اور اصل مقصد اس کے ساتھ باقی امت کو خطاب کرنا ہے، کیونکہ اب تک جتنی دفعہ بھی حکم آیا تھا وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ آیا تھا۔ صرف پیچھے پہلی دفعہ جو آیا تھا تو سب کو کہا تھا کہ سب لوگ مسجد حرام کی طرف منہ کرو، لیکن وہ حکم تھا گھر میں، علاقے میں، جب اب بندہ اپنی جگہ پہ ہو۔ آگے جو حکم تھا مسافری کے لیے 2 مرتبہ آیا، دونوں مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سے کہا گیا، تو کسی کو یہ وہم نہ ہو جائے کہ امتی اگر سفر پہ گیا ہوا ہو تو امتی کو شاید پھر مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کرنے کی اجازت ہے یا کسی اور طرف منہ کرنے کی اجازت ہے، اور نبی کو صرف سفر کے اندر قبلے کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امت کو بھی خطاب کر کے فرمایا کہ اے امتیو، تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف ہی کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ اس کے کچھ فائدے بتائے۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا، حکمت یہ بتائی، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو تمہارے خلاف بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے تم اپنے حضر میں، مطلب جب تم اپنے محلے میں، علاقے میں ہوتے ہو، جیسے اس وقت منہ کعبے کی طرف کیا، اسی طرح مسافری میں بھی منہ کعبے کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف بات کرنے کا موقع نہ ملے کہ یہ کیا بات، کبھی تم ادھر قبلہ بنا لیتے ہو، کبھی کسی دوسری ڈائریکشن کو قبلہ بنا لیتے ہو۔ تو سب ایک جو ہے وہ اس میں یونٹی ہوگی، اور سب کعبے کی طرف ہی، اور ہر حالت میں، سفر میں بھی حضر میں بھی کعبے کی طرف ہی منہ کریں گے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں جنہوں نے ظلم کیا ہے نا اپنی جانوں پر، حق کو پہچاننے کے بعد بھی نہیں مانا ہے جنہوں نے، ان کا منہ بند نہیں ہوگا، ان کا منہ بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے حق کو ماننا تو ہے نہیں۔ ان کا کوا سفید ہے۔ ان کا کوا کیا ہے جی؟ آپ ان کو بتاتے رہیں کہ کوا کالا ہے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو سفید ہے۔ تو فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، وہ نہیں مانیں گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے ڈرنا بھی نہیں، تم میرا ڈر رکھنا۔ ولی اتم، اور ایک حکمت یہ بتائی کہ جب میں نے تمہیں مستقل ایک قبلہ دے دیا، کعبے کو تمہارا قبلہ بنا دیا، تو میں نے اپنی دین اسلام کی نعمت تمہارے لیے مکمل اور بھرپور کر دی۔ اب تمہارے دین میں یہ کمی نہیں رہ جائے گی کہ اس دین والوں کا اپنا قبلہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جناب دوسری پرانی امت کے، پچھلی امت کے قبلے کو فالو کرتے ہیں۔ ولی اتم نعمتی علیکم، میں تمہارے دین کو تمہارے لیے پورا کر دوں گا۔ دین سب سے بڑی نعمت ہے جی، اللہ فرما رہے میں اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کروں، اس لیے میں نے قبلے کا حکم دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب تم اس پہ عمل کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پر رہو گے۔ اگر کہو گے کہ چلو جی باقی چیزوں پہ میں عمل کرتا ہوں لیکن دین کے کسی ایک حکم پہ عمل نہیں کرتا ہوں، تو پھر گمراہی، یہ گمراہی ہے بھائی۔ پورے دین پہ چلنا یہ ہدایت ہوتی ہے، اور اپنی پسند کا لے لینا اور باقی مشکل چھوڑ دینا یہ گمراہی ہوتی ہے۔ پیچھے جو ایک جملہ فرمایا تھا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، اس میں بہت اہم بات ایک عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ
ظاہری پروٹوکول تو سمجھا دیا تھا کہ جی اس طرف منہ کرنا ہے، مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے اور اس طرف، لیکن فاستبقوا الخیرات، اصل مقصد ان تمام پروٹوکول کا، ڈسپلن کا اصل مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خیر حاصل کرنے میں آگے بڑھنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ایک تو شریعت کی ظاہری ڈسپلن، ظاہری ترتیب کو ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے، شریعت کی ظاہری ترتیب کے اوپر پابندی سے عمل کریں گے، جیسے رسول پاک علیہ السلام نے سکھایا ویسے عمل کریں گے۔ اور دوسرا کیا؟ فاستبقوا الخیرات، اللہ کی رضا، اللہ سے خیر کمانا، یہ ہمارا اصل مقصد ہو۔ اگر اس مقصد کے علاوہ ہم کسی بھی ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں، کوئی بھی ترتیب نبی کی سمجھائی ہوئی ہم اس پہ چلتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے یہ ہے ہی نہیں کہ رب سے ہم نے خیر لینی ہے، رب سے ہم نے اس کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنی ہے، اگر ہماری نیت کچھ اور ہے تو پھر اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اے رب کریم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار اپنی شان کے مطابق یا اللہ رحمت نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ظاہر اور باطن پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ شریعت کے احکام کو سیکھنے، قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے، عمل کرنے، اس پر ایمان رکھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کے لیے یا اللہ ہمیں خیر عافیت میں رکھتے ہوئے قبول فرما۔ اے رب کریم، اس مسجد اور مدرسے کو قیامت تک کے لیے علم دین کا، علم و معرفت کا مرکز بنا۔ یا اللہ اس کو ترقی عطا فرما، ہر خیر میں، ہر خوبی میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہر کمی اور ہر محرومی دور فرما، انتظامات میں آسانی فرما۔ اے رب کریم، اپنے نیک بندوں کے سجدوں، تلاوتوں، دعاؤں سے یا اللہ تو اس کو منور بنا اور اس کو آباد فرما، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔